کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین السلام علیکم۔ میں پارٹ 12 کے ساتھ حاضر ہوں اور کتاب محافل و مجالس کا ہمارا مطالعہ، محافل و مجالس حصہ دوم کا ہمارا مطالعہ جو ہے وہ جاری ہے، اور ہم یہاں پر 9ویں مجلس تک پہنچ چکے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 116، اور یہاں موضوع ہے داستان عظیمت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا انبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان علینا للہدی و ان لنا للآخرۃ والأولی۔ ارشاد جناب رب العزت ہوتا ہے، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ آیت کریمہ نے صاف واضح کر دیا ہے کہ خدائے صادق الوعد نے ہر دور میں ہدایت کا انتظام کیا ہے، اور عمر دنیا کا کوئی موڑ ایسا نہیں آیا جہاں ایک نہ ایک ہادی اور ایک نہ ایک رہنما نہ مقرر کیا گیا ہو۔ یہ اہل دنیا کا سازشی ذہن تھا کہ انہوں نے کسی زمانے میں خدائی رہنما کا اتباع نہ کیا، اور ہر دور میں اپنی طرف سے ایک نہ ایک رہنما مقرر کرتے رہے۔ نتیجہ کیا ہوا یہ تاریخ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اتنا ضرور ہوا کہ انہی ہادیوں اور رہنماؤں کے کردار سے اللہ والوں کے بلند کردار پر بھی روشنی پڑتی رہی، اور دنیا یہ دیکھتی رہی کہ ادھر کے نمائندوں کا کیا حال ہے اور ادھر کے نمائندوں کا کیا عالم ہے، ادھر جہالت کا کیا رنگ ہے اور ادھر علم کی کیا وسعت ہے، ادھر عاجزی اور ناتوانی کی کیا اعترافات ہیں اور ادھر قدرت و اختیار کے کیا مظاہرے ہیں، ادھر بدعملی اور بدسلوکی کے کیا انداز ہیں اور ادھر حسن اخلاق اور کرم کے کیا سلیقے ہیں۔ اور حقیقت حال تو اس وقت کھلتی تھی جب سلاطین دنیا رعب سلطنت سمیت بوریا نشینوں کی چوکھٹ پر مسئلے لے کر آیا کرتے تھے اور آواز دیتے تھے کہ اب دین کا بچانا آپ کا کام ہے۔ صفحہ نمبر ہے یہ 117۔ اب عزت اسلام آپ کے ہاتھوں میں ہے، اب آبروئے ملت آپ کے قبضے میں ہے، اور اللہ والے نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ مسائل حل کر کے آواز دیتے تھے کہ تخت و تاج سنبھال لینا آسان ہے، دین کا سنبھالنا مشکل ہے۔ حکومت پر قبضہ کر لینا آسان ہے، مسند علم پر جلوہ گر ہونا مشکل ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ خلیفہ بننا آسان ہے، امام علیہ السلام بننا مشکل ہے، فاتح ایران بننا آسان ہے، کل ایمان بننا مشکل ہے، امیر بننا آسان ہے، جناب امیر علیہ السلام بننا مشکل ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔
تاریخ اسلام کا جائزہ لیجئے تو اندازہ ہوگا کہ اہل دنیا نے کیسے کیسے افراد کو تخت حکومت پر جلوہ گر کیا ہے، اور اسلام کی باغ ڈور کیسے کیسے ہاتھوں میں دی ہے کہ اگر ہر دور میں چند اللہ کے مخلص بندے اور قدرت کے سچے نمائندے نہ ہوتے تو اسلام کب کا فنا ہو چکا ہوتا اور دین خدا نام لینے کے قابل بھی نہ ہوتا۔ دین الہی کے ذمہ دار مصائب میں رہے، پریشانیوں میں رہے، قید و بند میں رہے، حالات کے شکنجوں میں رہے، گھر میں نظر بند رہے، قید خانوں کے نظر رہے، آوارہ وطن رہے، غربت زدہ رہے، تشنا و گرسنا رہے، سر و پا برہنہ رہے، لیکن دین کی مشکلات میں بہرحال کام آتے رہے۔ اور ہر ہوش مند بادشاہ دنیا کا یہی اصول رہا کہ انہیں پریشان رکھو لیکن زندہ رکھو، حتی الامکان انہیں مرنے نہ دیا جائے۔ اگلا پیراگراف، اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر حکومتیں اللہ والوں کے مخالف تھیں اور دونوں کے درمیان شدید اختلافات تھے تو حکومتوں نے روز اول ہی ان کی زندگیوں کا خاتمہ کیوں نہیں کرا دیا اور انہیں زندہ کیوں رکھا؟ جن بادشاہوں نے ایک ایک دن میں سینکڑوں اور ہزاروں کو تہہ تیغ کرایا تھا، جنہوں نے اپنے ماں اور اپنے بھائی کو زہر دینے سے تکلف نہیں کیا تھا، انہوں نے اللہ والوں کو زندہ ہی کیوں رہنے دیا؟ یہ زندہ رکھنا دلیل ہے کہ تعلقات بہتر نہیں، کچھ اور لفظ ہے، تعلقات بہتر تھے اور آپس میں کوئی ایسا تعلقات ہی ہوگا، لیکن یہاں پہ تے کے بجائے بی کے نقطہ پڑا ہوا ہے۔ تعلقات بہتر تھے اور آپس میں کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا، لیکن اولاً تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ موت و حیات کسی کی بس میں نہیں ہے کہ جب جس کا جی چاہے کسی کا خاتمہ کر دے۔ ہر شخص کی موت کا وقت مقرر ہے، اس سے پہلے انسان لاکھ کوشش کر لے، ہر شخص کی موت کوشش کرے مجرم بن سکتا ہے، فنا نہیں ہو سکتا۔ موت سلاطین کے اختیار میں ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام قصر فرعون میں زندہ نہ رہتے، ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے نہ ہوتے، شداد اپنی جنت سے محروم نہ رہتا۔ یہ واقعات خود اس بات کی دلیل ہیں کہ موت انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اور جب ان انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے جو خدائی کے دعوے دار تھے تو ان کے اختیار میں کیا ہوگی جو آخر تک بندے ہی بنے رہے اور خدائی کا دعویٰ نہیں کر سکے۔ خود مولائے کائنات نے بھی نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے کسی فوج اور لشکر کی ضرورت نہیں ہے، میں میدان جہاد میں اپنے ایمان اور عقیدے کے بھروسے پر لڑتا ہوں، میرا اعتبار نصرت پروردگار پر ہوتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اگر میرا وقت نہیں آیا تو مجھے کوئی قتل نہیں کر سکتا، اور اگر وقت آ گیا ہو تو یہ فوجیں بچا بھی نہیں سکتیں۔ جب وقت معین سلیمان جیسے بادشاہ کو نہ بچا سکا تو کسی اور کو کیا بچا سکے گا؟ اگلا پیراگراف ہے کہ بعینہ ہی یہی انداز امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تھا جب آپ کو ہارون نے اپنے دربار میں طلب کیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ خفیہ طور سے لوگوں سے بیعت لیتے ہیں اور اپنی امامت کی تبلیغ کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اعلانیہ بیعت سے کون سی چیز روک سکتی ہے کہ میں خفیہ بیعت لوں گا؟ صفحہ نمبر 119۔ ہارون نے جل کر کہا کہ آپ کو بیعت لینے کا حق کہاں سے حاصل ہو گیا ہے؟ فرمایا کہ میرا حق زائل کس نے کر دیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کا حق تھا ہی کب کہ زائل کرنے کا سوال پیدا ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میرا حق نہیں ہے تو تیرا بھی حق نہیں ہے۔ اگلا پیراگراف، اس نے کہا میں بادشاہ وقت ہوں، میرا حق کیوں نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں بھی بادشاہ ہوں، فرق یہ ہے کہ تو جسموں کا بادشاہ ہے اور میں دلوں کا بادشاہ ہوں۔ اگلا پیراگراف، یہ سننا تھا کہ ہارون کو غیظ آ گیا اور کہنے لگا کہ آپ کو مجھ پر کوئی فضیلت حاصل ہے؟ آپ نے فرمایا وہی فضیلت جو جسم پر روح کو حاصل ہے۔ اس نے کہا کہ خیر، قرابت کے اعتبار سے تو ہم اور آپ برابر ہی ہیں،
دونوں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرد ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بھی غلط ہے، روز قیامت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابن العم کہہ کر سلام کرے گا اور میں اپنا باپ کہہ کر خطاب کروں گا۔ ظاہر ہے کہ اولاد کا مرتبہ اور ہوتا ہے اور خاندان والوں کا مرتبہ اور۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ہارون رشید یہ سن کر جل گیا اور سوچنے لگا کہ یہ میرے مقابلے میں اپنے کو دلوں کا بادشاہ سمجھتے ہیں، کوئی تدبیر ہونا چاہیے کہ انہیں مروب کر دیا جائے۔ چنانچہ حج کے موقع پر مجمع عام میں چند مسائل پوچھے اور یہ کہا کہ اگر آپ ان کا صحیح جواب نہ دیں گے تو میں آپ کا صفا و مروہ کے درمیان قتل کرا دوں گا۔ حضرت یہ سن کر خاموش ہو گئے اور ہارون کے ایک غلام نے بڑھ کر سفارش کی کہ امیر، حرم میں خدا میں قتل حرام ہے، اس جوان کو معاف کر دے۔ حضرت یہ سن کر مسکرانے لگے اور فرمایا میں سوچتا ہوں کہ غلام اور حاکم میں کون زیادہ احمق ہے، وہ جو قبل از وقت موت دینا چاہتا ہے یا وہ جو آئی ہوئی موت کو سفارش سے ٹالنا چاہتا ہے۔ صفحہ نمبر 120۔ یاد رکھو اگر میری موت آ گئی ہے تو سفارش سے نہیں ٹل سکتی اور اگر نہیں آئی ہے تو ہارون کے ارادے سے آ نہیں سکتی۔ اگلا پیراگراف، یہ انداز بعین ہی مولائے کائنات سے ملتا جلتا ہے اور دنیا کو آواز دے رہا ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی منزل پر رہیں گے، کردار ایک رہے گا، انداز ایک رہے گا، اور یاد رکھو جس کا عقیدہ موت کے بارے میں صحیح نہیں ہوتا وہ مصائب ڈال کر بھی پریشان رہتا ہے، اور جس کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے وہ مصائب برداشت کر کے بھی مسکراتا رہتا ہے۔ موت کے بارے میں بدعقیدہ انسان میدان جنگ سے فرار کرتا ہے اور قضاء و قدر الہی پر ایمان رکھنے والا حیدر کرار ہوتا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سلاطین دنیا اور نمائندگان پروردگار کی بات آ گئی ہے تو ایک ہلکا سا خاکہ تاریخ اسلام کا بھی پیش کر دیا جائے تاکہ دنیا اندازہ کر لے کہ اللہ والوں کو چھوڑنے کے بعد دنیا والوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے اس میں کیسے کیسے لوگوں کو امت کا ذمہ دار اور دین کا ٹھیکیدار بنایا ہے، اور ان کے کردار کو دیکھنے کے بعد ہی اندازہ ہو سکے گا کہ اللہ والوں کا کردار کیا ہوتا ہے اور نمائندگان پروردگار کس بلند منزل کے حامل ہوتے ہیں۔ اگلا پیراگراف تذکرہ بہت طولانی ہے اور ساری فہرست کی پیش کرنے کا محل نہیں ہے، صرف چند افراد کے حالات کی طرف تسلسل کے ساتھ اشارہ کر دینا ہے۔ تسلسل کا آغاز مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات کے بعد ہی سے ہو جاتا ہے، لیکن یہ چند افراد کو نظر انداز کیے دیتا ہوں کہ ان کے حالات تمام دنیا کو معلوم ہیں اور ہر صاحب عقل و نظر کو اندازہ ہے کہ سلطنتوں کے پاس کتنا علم، کتنی بصیرت اور کتنی دینی آگاہی تھی۔ صفحہ نمبر 121۔ ارباب سلطنت نے خود اعلان کر دیا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ ان سلطنتوں کا سب سے بڑا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے اولیاء خدا کے خلاف ذہنوں کو اتنا تیز کر دیا اور مزاجوں میں اتنی جرأت پیدا کر دی کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کا دور حکومت آیا تو ام المومنین جیسی خاتون بھی میدان جنگ میں آ گئیں، اور معاویہ جیسا نو مسلم بھی علی علیہ السلام کا مد مقابل بن گیا۔ خوارج کی جراتیں تو معلوم ہی ہیں، اور آخری نتیجہ یزید کی شکل میں برآمد ہوا جس نے 3 سال کی حکومت میں 1 سال فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا اور دوسرے سال حرم رسول کو لوٹا اور تیسرے سال حرم الہی کو تباہ و برباد کر دیا، اور امت کو آگاہ کر دیا کہ جب اسلام الہی نمائندوں سے الگ ہو جاتا ہے تو اس کا آخری انجام یزید بن معاویہ ہوتا ہے۔ ارباب بصیرت خود اندازہ کر لیں کہ یزید کس آغاز کے انجام کا نام ہے، اور جب انجام ایسا ہے تو آغاز کیسا رہا ہوگا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اگلا پیراگراف ہے، یزید کے بعد
امت اسلامیہ میں اتنا شعور پیدا ہو گیا تھا کہ جب اس کے بیٹے معاویہ بن یزید کو حکومت دی گئی تو اس نے صاف لفظوں میں یہ اعلان کر دیا کہ یہ خلافت روز اول سے غصبی ہے اور مجھے غصبی مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جن لوگوں نے خلافت کو لے کر عیش کیا ہے وہی پروردگار کی بارگاہ میں جواب دہ بھی ہوں گے، اور میں جواب دہی کا ذمہ دار کیوں بنوں؟ یہ ہے واقعہ کربلا کا اثر کہ دنیا سمجھتی تھی کہ امام حسین علیہ السلام فنا ہو گئے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹ گیا، دین الہی بنی ہاشم کا کھیل تماشا بن گیا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے آواز دی کہ تو صحیح سر کٹا کر بھی خلافت کو اور حکومت کو اتنا رسوا نہ کر دوں کہ بیٹا بھی باپ کی جگہ لینے کو تیار نہ ہو اور گھر کا راز گھر ہی سے کھلے۔ میں نہیں جانتا کہ یزید کا بیٹا کتنا نیک نیت تھا اور اس نے کس خلوص سے یہ اعلان کیا تھا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ شہادت امام حسین علیہ السلام اس قدر پر اثر تھی کہ اس نے غیرت دار بیٹے کو باپ کی جگہ لینے سے انکار کرنے پر مجبور کر دیا۔ صفحہ نمبر 122۔ حضرت پیام اعظمی نے کیا خوب کہا ہے کہ صدیوں میں جو ابھری تھی وہ تصویر بدل دی، نسلوں سے جو بگڑی تھی وہ تقدیر بدل دی، فرزند یزید اور خلافت سے ہو بیزار، تو نے اموی خون کی تاثیر بدل دی۔ معاویہ بن یزید کے بعد مروان بن حاکم بنا، لیکن 10 مہینے سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا اور بالآخر اپنے ہی آدمیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اور یہ بھی قدرت کا ایک انتقام تھا کہ ہماری راہ سے ہٹ کر اپنا انجام دیکھتے رہنا، اور میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں دنیا اسلام کو چیلنج کروں اور یہ تقاضا کروں کہ کسی میں ہمت ہو تو میرے اس سوال کا جواب دے کہ تاریخ حکومت میں تو ایسے واقعات بے شمار ہیں جہاں ایک حاکم کا خون دوسرے حاکم کے گردن پر ہے اور ایک نے دوسرے کے قتل کی سازش کی ہے۔ کبھی خاندان کے چشم و چراغ نے رئیس خاندان کو قتل کرایا ہے، کبھی گورنر نے بادشاہ کو قتل کرایا ہے، کبھی بھائی نے بھائی کو قتل کرایا ہے، کبھی بیٹے نے باپ کے قتل کا انتظام کیا ہے، کبھی کوئی اور سازش قتل کی گئی ہے۔ لیکن کیا تاریخ امامت میں بھی کوئی واقعہ ایسا ہے کہ کسی امام نے دوسرے امام کے قتل کا منصوبہ بنایا ہو، یا ایک امام نے دوسرے امام کی شہادت میں حصہ لیا ہو، جبکہ ایک وقت میں متعدد امام زندہ رہے ہیں اور ہر ایک کو معلوم تھا کہ ان کے بعد امامت ہمیں ملنے والی ہے؟ دنیا کا کوئی بادشاہ ہوتا تو جلدی ہی حکومت حاصل کرنے کی فکر کرتا، لیکن اس تاریخ کا بے داغ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ معصوم کردار اور ہوتا ہے اور غیر معصوم کردار اور۔ دنیا کے بندے اور ہوتے ہیں اور پروردگار کے نمائندے اور۔ قتل و خون صفا کو فراخ کیا کرتے ہیں؟ ہادی اور رہنما نہیں کرتے۔ قتل و خون صفا کو قزاق کیا کرتے ہیں، قتل و خون صفا کو قزاق کیا کرتے ہیں، ہادی و رہنما نہیں کرتے۔ اور شاید ملائکہ نے اسی تاریخ کو نگاہ میں رکھ کر آواز دی تھی کہ پروردگار، انسانوں میں تو ایسے بھی پیدا ہوں گے جو قتل و خون کریں گے، اور قدرت نے واضح کر دیا تھا کہ میں اپنے منصب کا حال بہتر جانتا ہوں، میں یہ منصب انہی کو دوں گا جن کے دامن کردار پر کوئی دھبا نہ ہوگا۔ قتل و خون سلاطین دنیا کا شعار ہے، ہمارے نمائندوں کا کردار نہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ صفحہ نمبر 123۔ مروان کے بعد جن سلاطین نے امت اسلامیہ پر حکومت کی ہے ان کا مختصر نقشہ یہ ہے۔ 65 ہجری سے 86 ہجری تک عبد الملک بن مروان کی حکومت رہی، اور یہ شخص حکومت سے پہلے بڑا نمازی اور عبادت گزار تھا، لیکن جس دن یہ خبر ملی کہ خلافت آپ کے حصے میں آ گئی ہے، فوراً قرآن اٹھا کر بند کیا اور آواز دی، ھذا
فراقم بینی و بینک، آج میرے اور تیرے درمیان جدائی ہو گئی، اب خلافت قبضے میں آ گئی ہے، اب قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ اقبال کو اسی مقام پر مرثیہ پڑھنا پڑا ہے کہ چوں خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، حریت راز ہر اندر کام ریخت۔ جب خلافت نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ لیا تو حریت و آزادی کی کام و دہن میں سوائے زہر کے کچھ نہ رہ گیا۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ اور میں عرض کروں گا کہ حضرت علامہ ابھی کتنے دن گزرے ہیں جب خلافت نے اطرت سے کنارہ کشی کی تھی، اتنی جلدی قرآن بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن و اطرت میں کتنا اتحاد ہے کہ جس سے اطرت الگ ہو جاتی ہے اس سے قرآن بھی الگ ہو جاتا ہے۔ اور صفحہ نمبر ہے 124۔ اس بادشاہ کی انانیت اور فرعونیت کا یہ عالم تھا کہ حجاز کی مسجد میں بھرے مجمع میں خطبہ دیا تھا کہ یاد رکھو، نہ میں عثمان جیسا کمزور خلیفہ ہوں، نہ عمر جیسا خوشامد پسند، اور نہ یزید جیسا بے وقوف۔ میرے پاس ہر بات کا علاج تلوار ہے۔ اگر تم سے کوئی مجھ سے تقویٰ اور پرہیزگاری کی بات کرے گا اگر تم میں سے کوئی مجھ سے تقویٰ و پرہیزگاری کی بات کرے گا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اگلا پیراگراف دیکھا آپ نے؟ حکومت کا مزاج، مسند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور گفتگو تقویٰ پر گردن زنی۔ یہ مزاج کہاں سے آیا اور کیوں کر پروان چڑھا، اس کی واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس روضۃ الصفا کی اس روایت ہی نے سارا مسئلہ صاف کر دیا ہے کہ اب اہل دانش کا فرض ہے کہ وہ فکر کریں کہ اسلام کہاں ہے اور حکومت کہاں ہے؟ اگلا پیراگراف ہے کہ عبد الملک کے بعد 86 ہجری میں ولید بن عبد الملک کا دور آیا۔ یہ انتہائی جاہل آدمی تھا، عربی سے قطعی ناواقف، بیان میں ایسی غلطیاں کرتا تھا کہ سارا مجمع ہنس پڑتا تھا، لیکن اس کے باوجود سعید بن جبیر کو اصفہان سے بلا کر محبت اہل بیت علیہ السلام کے جرم میں قتل کرا دیا اور یہ واضح کر دیا کہ حکومت کو قرآن و حدیث آئے یا نہ آئے، دشمنی اہل بیت علیہ السلام ضرور آتی ہے، اور حقیقت ہے کہ جسے قرآن ہی کی خبر نہیں ہے اسے اہل بیت علیہ السلام کی کیا خبر ہوگی؟ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ عبد الملک کے بعد 96 ہجری سے 3 سال تک سلیمان بن عبد الملک کی حکومت رہی۔ اس کا ذوق طعام و شراب شورائے آفاق ہے۔ شکم شریف میں اتنی وسعت کہ ایک نشست میں 70 انار، چند بکری کے بچے، 6 مرغیاں اور 2.5 پاؤ کشمش کھا گیا اور تخمہ بھی نہ ہوا۔ موت بھی کھانے ہی سے ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک بوری ابلے انڈے اور ایک بوری انجیر کھا گیا اور نتیجے میں واصل جہنم ہو گیا۔ آستینوں کا شوربے میں ڈوب جانا تہذیب کی علامت تھا اور یہی مال غنیمت میں اس کے لباس کی علامت بنا۔ یہ صفحہ نمبر ہے 125۔ اگلا پیراگراف، تاریخ نے صرف حاکم شام کے بارے میں نقل کیا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بددعا دی تھی کہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ اس واقعے سے اندازہ ہوا کہ این خانہ ہما آفتاب است، یعنی اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہادی دین اور حاکم دنیا میں کتنا فرق ہے۔ آستینوں کو ڈبو کے کھانا حاکم دنیا کا کام ہے اور فاقے کر کے قوم کو پانی پلانا اور امام وقت کا کارنامہ ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔
99 ہجری میں سلمان کے بعد عمر بن عبدالعزیز کو حکومت ملی۔ یہ حکومت تو چند ہی دنوں رہی، لیکن تاریخ بنی امیہ کا سب سے سنہرا اور شریف دور یہی دور کہا جاتا ہے۔ جب اس بادشاہ نے بزرگوں کے کردار کی قدر اصلاح کی اور دو اہم کام انجام دیے۔ ایک کام یہ کہ فدق کا علاقہ بنی ہاشم کو واپس کر دیا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ معاویہ کے دور سے جو مولائے کائنات پر سب دشتم کا سلسلہ جاری تھا، اسے بند کرا دیا۔ بنی امیہ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ ایک زہر سے واضح ہے جس نے عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کا خاتمہ کیا تھا، اور یہ واضح کر دیا تھا کہ جو قوم اپنے بادشاہ کو برداشت نہیں کر سکتی، وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا برداشت کرے گی۔ لیکن ابن عبدالعزیز کے کارناموں نے یہ واضح کر دیا کہ مظلومیت بہرحال ایک دن رنگ لاتی ہے، اور ظلم کو مظلومیت کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ مجھے بادشاہ کی نیت پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ ارباب تاریخ نے اس بادشاہ کو ملک عادل کی سند دی ہے۔ اب کاش کوئی ان ارباب تاریخ سے پوچھتا کہ اگر فدق کو واپس کرنے والا بادشاہ عادل ہے تو لینے والا کون ہوگا، اور اگر سب شتم کو بند کرانے والا عادل ہے تو اس رسم کو جاری کرنے والا کون ہوگا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہاں تک ہم اپنے اس آڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلے آڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔